اچھا وسیم بھائی، انٹرنیشنل میڈیا ظاہر میں رپورٹنگ زیادہ تر جنگ کے دوران وہیں سے ہمیں دیکھنے اور پڑھنے کو ملی. ایک تاثر یہ بنایا جاتا ہے کہ دیر سرٹن پاکٹس ود ان تہران جو کہ اینٹی وہاں پہ رجیم ہیں، اینٹی کلرجی ہیں، اور جب یہ شہادت ہوئی اس موقع کے اوپر انہوں نے اس کو ظاہر ایک ڈفرینٹ انداز سے انہوں نے لیا سارے معاملے کو. آپ کا تاثر، ظاہر آپ تہران کے اندر موجود ہیں، اس حوالے سے مطلب اگر ہم آن دا اسکیل آف 10 آپ سے میں پوچھوں کہ کسی بھی جگہ سے آپ کو کوئی ایسا اشارہ ملا ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے نا، لوگ ڈر یا خوف سے ایک چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کھلے دل سے وہ ایک چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بندے کو نظر آ جاتا ہے. اور ہم چونکہ صحافی ہیں، ہمارا کام ہی انہیں چیزوں کو دیکھنا ہے، یہ جو سٹلٹیز ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا اور کامنٹ کرنا. جی وسیم. بالکل خار بھائی، ایک منٹ اس میں یہی اور بتاؤں کہ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جن کو فلمانا ذرا وہ ایک بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا تو ہم نے نہیں کیا، لیکن ورنہ آپ کو چونکہ ایک اور بات بھی ہم بہت سنتے ہیں نا کہ یہ سختی وہ سختی، میں نے اس انداز سے یہاں پر مرد و زن، خواتین و حضرات، میں خواتین کی بات کر رہا ہوں، دیکھا. یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کسی برے انداز سے، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ہیڈ کور، ایک تاثر یہ کہ اگر ہیڈ کور نہیں کیا ہوا کسی خاتون نے تو تہران کی سڑک پہ اس کا مرڈر ہو جائے گا، ایسا ایک تاثر بھی لگتا ہے. آپ یقین جانیے میں نے ایسے ایک نہیں دو نہیں مطلب متعدد خواتین کو دیکھا ہے جو کہ مطلب جن کے ہیڈ کورز نہیں اور وہ گھوم رہی ہوتی ہیں. ہمیں کوئی چند سال پہلے یہ معاملہ تو تبدیل ہو گیا تھا نا وسیم، چند سال پہلے تو انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ آپ کور کرنا چاہیں نہ کور کرنا چاہیں، سب ٹو یو. پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. جی ہاں، وہ میسا امینی والا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ ایسا تھا کہ کیس مس ہینڈل ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک تاثر ابھی تک کئی حلقوں میں پھیلایا جاتا ہے کہ جناب پتہ نہیں یہاں پر کیا ایسا معاملہ ہے، تو وہ تو نہیں ہے. نمبر 2 جو آپ نے کہا، واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں ایک رائے مختلف ہے بھی، جو کہ ظاہر ہے دنیا کے کون سا ایسا ملک ہے ایک گھر میں 10 لوگ ہوتے ہیں تو بھی 2 کی رائے مختلف ہوتی ہے، تو مختلف ہے بھی. اور جس مظاہرے کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جناب وہ شہادت پہ وہ خوشیاں، ہم نے خود دیکھا کہ اس میں کتنے ہی لوگ تھے. ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کہیں رائے مختلف ہے بھی تو وہ اس حد تک قطعی نہیں ہے کہ وہ کسی غیر ملکی کو کہیں کہ آؤ یار اور میری ان سے جان چھوڑاؤ. وہ اس حد تک ہے کہ وہ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں. اور اس کا واضح ثبوت بھی کیا ہے، یہ تو میں نے اپنی خبر یا اپنا تجزیہ بیسڈ آن آبزرویشن فرام دی اسٹریٹ آف تہران آپ کی خدمت میں عرض کی. اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایویڈنس کیا ہے؟ ایویڈنس یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو چیخ کے کہتے رہے کہ لوگوں نکلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایک ایک کا چہرہ یاد رکھو، ان سب سے انتقام لیا جائے گا، ان کو اڑاؤ، کردوں کو اسلحہ دو. ایسا کچھ نہیں ہوا. ورنہ اگر ملینز لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو آپ کتنوں کو روکیں گے؟ اگر ملین لوگ سڑکوں پر ہو، پیچھے امریکہ کا رجیم چینج کر دو. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مختلف. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں وسیم بادامی صاحب، ایک چیز مجھے یہ سمجھائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جب یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا اور جو اتنے عرصے تک یعنی کہ 1989 سے رہبر اعلیٰ رہے اور ایران کا ایک نیا رخ دنیا کے سامنے پیش کیا، سیلف ریلائنس پر توجہ دی، ایران کو سنوارا، یعنی کہ جو خمینی صاحب کا خواب تھا اس کو تعبیر تک پہنچانے میں ظاہر ہے there is a lot that needs to be done، لیکن کافی اب آج دنیا کے سامنے ایک میجر پلیئر ہے. تو جب شہادت ہوئی تھی تو اس وقت لوگ بہت دل گرفتہ بھی تھے، ان میں انتقامی جذبات بھی تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سب کچھ قبول ہے لیکن رہبر اعلیٰ کی شہادت ہمیں قبول نہیں ہے، اس کا ہم بدلہ لیں گے. ایک وہ سینٹیمنٹ کیسا ہے اس وقت؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈیل وغیرہ ساری چیز ہوئی ہے، ایم او یو سائن ہوا ہے، کلیئرلی وہ 8 اسٹیٹس کے یہ ایران کی فتح ہے، ایرانیوں کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے اگر آپ کی ان سے بات ہوئی ہو تو؟ جی بالکل، میں یہ دونوں کا جواب کلب کر کے ایک جواب کی صورت میں دے دیتا ہوں. کہاں آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا لوگ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہوا اور یہ مطلب اس رجیم سے کتنا خوش ہیں یا ناخوش ہیں. وہ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ رائے ہمیں ضرور ملتی ہے کہ انہوں نے تو خامنئی صاحب کو شہید کیا ہے، ہم تو جنگ میں سرخرو ہوئے ہیں، ہم اس مرحلے سے اور آگے کیوں نہیں بڑھے، ہم نے اس کو پوز کیوں کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ جو ہے وہ تلواریں لے کے نکل آئے کہ نہیں ہماری حکومت لیٹ کیوں گئی امریکہ کی، یہ نہیں ہے. لیکن یہ رائے آپ کو واضح طور پر ملتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جنگ میں اور آگے جانا چاہیے تھا. ظاہر ڈپلومیٹک سرکل سے وہ الگ طریقے سے سوچتے ہیں، وہ کچھ ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو دیکھنا بھی چاہیے، لیکن آپ کو عوام کے جذبات کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں جو پہلے دن جو غم تھا وہ بعد میں غصے میں تبدیل ہوا، اور اب تک انتقام کی اس میں آمیزش ہے کہ ہم یہاں پر رکے کیوں ہیں، اس سے آگے یہ معاملے کو کیوں لے کر نہیں گئے. بلا شبہ آپ کو ایرانی قوم پہلے معاملہ. جی اچھا وسیم بادامی صاحب یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز جو کہ آپ کو اتنی اچھی لگی ہے کہ آپ چاہیں کہ وہ پاکستان کی قوم کے اندر بھی وہ چیز آ جائے جو کہ ہم ایرانیوں سے یعنی سیکھ سکیں، کیونکہ ایران کی بحیثیت قوم کے حوالے سے دنیا معترف ہو چکی ہے.
تو وہ کون سی ایسی ایک بات ان کی جو خصوصیت ہے جو آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا ہے؟ ایک تو نہیں ہوگی، کوئی ایک تو حسن بھائی یہ واقعی جب آپ کہتے ہیں، جب آپ اتنی واسٹ آبزرویشن ہو اور سوال میں یہ پوچھا جائے کہ کوئی ایک بات بتائیں، تو بظاہر جواب بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ بھائی میں ایک کیسے بتاؤں، بہت ساری ہیں. یقین جانیے اس کا جواب مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک چیز اتنی ممتاز ہے باقی چیزوں سے کہ انسان کہتا ہے کیا بات ہے یار، وہ واقعی ہے کہ ایران کے جھنڈے تلے، اپنے ملک کے جھنڈے تلے یہ قوم جس طرح متحد ہے نا، یہ کمال ہے. یعنی اگر کسی کوئی مخالف رائے بھی ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا، وہ کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن یار اس نے میرے ملک کو للکارا ہے، اس نے میرے جھنڈے کو للکارا ہے، ابھی میری یعنی اس نظام کے ساتھ میرے اختلاف بھی ہے، میں نظام کے ساتھ کھڑا ہوں، چونکہ اس نے میرے نظام کو للکارا ہے، میرے ملک کو للکارا ہے، میں آپس میں اختلاف رکھوں گا، باہر والے کو اجازت نہیں دوں گا. میں نے خواتین اور حضرات کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں جب یہاں پر جنگی ترانے چل رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ایران کا جھنڈا ہوتا ہے، تو اپنے ملک کے لیے جذبہ یہ قابل دید ہے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا وسیم بادامی صاحب، اور آپ ظاہر پر موجود ہیں. یو آر میکنگ اس پراؤڈ اور یو آر رپورٹنگ اٹ فرام تہران.